کی وجہ سے ہی جب نبی اکرم معراج پہ جاتے ہیں ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے پہلے، خدا متعال فرماتا ہے اے اللہ کے رسول جب تم واپس جاؤ گے ختیجہ کو میرا سلام دینا. یعنی اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے، پیام آ رہا ہے ختیجہ کے لیے. اور پھر حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام ایسا مقام تھا جب جناب زہرا شکم مبارک میں تھی تو وہ گفتگو کیا کرتی تھی، وہ سنتی تھی. اور جب تولد ہوا ہے، جب میلاد ہوئی ہے جناب زہرا کی، ملائکے آسمان سے نازل ہوئے ہیں، حضرت مریم اور فرعون کی زوجہ یہ لوگ نازل ہوئے ہیں وضع حمل کے لیے، مدد کرنے کے لیے. اور یہ حضرت ختیجہ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے. یہ مکاشفات روحانی ہے، یعنی انسان کی روح اتنی بلند ہے کہ وہ ملائکوں کو دیکھ سکے. اس انسان کی روح اتنی بلند ہے کہ وہ اپنے بچے سے گفتگو کر سکے. اتنی عظیم شخصیت تھی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی. خدا متعال سلام بھیج رہا ہے جناب ختیجہ کے لیے. اور پھر جب انتقال ہوا ہے جناب ختیجہ کا اور خود نبی اکرم نے گریہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے خبر کھو دی اور اس خبر میں لیٹ گئے. یعنی تقریباً 15 نزدیک 20 سال یہ لوگ ہم دیگر زندگی کرے ہیں ساتھ. اور شدید حب اور شدید اٹیچمنٹ نبی اکرم کا حضرت ختیجہ سے تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اس سال کو سال حزن قرار دیا ہے. اور اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہے. یہ بھی عجیب ہے واقعا، جو دو شخصیت جو سب سے بزرگ ہے جو اسلام پر احسان کیے ہیں، ایک ہی سال میں ان کی وفات ہوئی، ایک ہی سال وہ خدا متعال کی بارگاہ میں گئے. یعنی خدا کے جو کام ہوتے ہیں وہ حکیمانہ ہوتے ہیں. ایک ہی سال خدا نے انہیں دعوت دی ہے اپنے پاس. سال حزن نبی اکرم نے کہا اور خبر میں لیٹ گئے. اور پھر اس کے بعد ختیجہ کو دفنایا گیا. ختیجہ کے چہرے پہ اپنے ہاتھوں سے خاک ڈالی نبی اکرم نے. یہاں پر تو نبی کو دلاسا دینے کے لیے ان کے اصحاب موجود تھے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ موجود تھی. اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا تاریخ کو آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں وہی ختیجہ کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا گیا. اور جب امیر المومنین حضرت زہرا کو غسل دے رہے ہیں، امیر المومنین کی گریہ اور بکا کی آوازیں باہر آ رہی ہے. یہاں پر حسن اور حسین تڑپ جاتے ہیں. یہاں پر حضرت زینب تڑپ جاتی ہے کہ بابا آخر اب کیوں گریہ کر رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے. جب بعد میں ماجرا کا پوچھا، امیر المومنین نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے جسم پہ ایسے داغ تھے، ایسے زخم تھے کہ مجھے خود اطلاع نہیں تھی. کیونکہ جب امیر واپس آتے تھے مکان سے، باہر سے مکان پر، حضرت ختیجہ اپنی جو مشکلات تھی انہیں بیان نہیں کرتی تھی. کہا گیا ہے کہ آخر دنوں میں حضرت فاطمہ نے دیوار کا سہارا لے کر گھر میں چلا کیا کرتی تھی. 18 سال کا ان کا سن تھا، ان کی عمر تھی. اور اس سن میں آپ تصور کریں کہ دیوار کا سہارا لے کے چلا جا رہا ہے. اور پھر جب آگ لے کر حضرت فاطمہ کے گھر پہ آیا گیا اور حضرت امیر کو ان لوگوں نے صدا دی کہ ابھی علی کو گھر کے باہر بھیجو. یہاں پر فاطمہ نے کہا کہ میں اجازت نہیں دوں گی کہ تم لوگ علی کو یہاں سے لے جائے، کیونکہ ولایت کو بچانا ہے. یہاں پر ولایت کا دفاع کر رہی ہے فاطمہ. پھر اس کے بعد اس دروازے کو آگ لگائی گئی اور پھر اس دروازے کو فاطمہ کے اوپر گرایا گیا اور زبردستی علی کو گھر سے باہر لے جایا گیا. اور جب فاطمہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ علی کا دامن پکڑ رہی ہے، علی کی ابا پکڑ رہی ہے، یہاں پہ جو ایک انفق معنی ایک جو غلام تھا
اس نے اپنے شمشیر کے غلاف سے فاطمہ پر وار کیا۔ امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو وجہ شہادت حضرت فاطمہ ہے، یہ وار ایسا وار کیا کہ جس سے بہت بری طرح جناب فاطمہ زخمی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب علی کو مسجد میں لے جایا گیا، یہاں پر فاطمہ فضہ کو پکارتی ہے مدد کے لیے، اور پھر مسجد نبوی کی طرف جاتی ہے، اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اتنی طاقت نہیں تھی، وہ رینگتے ہوئے مسجد النبوی میں گئی اور کہنے لگی کہ علی کو چھوڑو ورنہ میں بد دعا کروں گی۔ جب بد دعا کا نام لیا فاطمہ نے، سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک زلزلہ طاری ہوا مدینہ میں، اور خوف سے علی کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد فاطمہ کی صحت خراب ہوتی چلی گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب فاطمہ نے آخری غذا فراہم کی حسن اور حسین کے لیے، ان کے لباس دھوئے، پھر اس کے بعد فضہ سے کہتی ہے فضہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں اور ذکر خداوند متعال کروں گی، اور جب میرے تسبیح کی آواز ختم ہو جائے پھر یہ جان لینا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں، لیکن جب حسن اور حسین باہر سے آئیں گے تو انہیں پہلے کھانا دینا، پھر اس کے بعد اجازت دینا کہ وہ میرے حجرے میں آئے۔ اور حسن اور حسین گھر میں واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان کی مادر گرامی کہاں ہیں؟ فضہ کہتی ہے کہ آپ لوگ پہلے غذا فراہم کرو، کھاؤ، پھر اس کے بعد میں آپ کو اجازت دوں گی، حجرے میں جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ حسن اور حسین کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت ہے کہ ہم اپنی ماں کے بغیر غذا کھائیں؟ ہمیشہ ہم اپنی ماں کے ساتھ 5 اور 6 سال کی عمر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین، اور پھر اس کے بعد جب اندر وارد ہوتے ہیں حجرے میں، دیکھتے ہیں کہ ماں کی روح پرواز کر گئی ہے، اپنے امامے پھینکتے ہیں، ماں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، دوڑے دوڑے مسجد النبوی میں آتے ہیں، بابا کو خبر دیتے ہیں کہ بابا ہماری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جیسا یہ امیر المومنین کو پتا چلتا ہے، امیر المومنین غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو وصیتیں ہیں جناب زہرا کی، ان وصیتوں کو پورا کرتے ہوئے امیر المومنین رات کو جنازہ اٹھاتے ہیں اور پھر دفنانے کے لیے پہنچتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی محرم موجود نہیں ہے کہ زہرا کو لحد میں اتارے۔ صحابی موجود تھے لیکن محرم فاطمہ تو نہ تھے۔ حسن اور حسین تو 5 اور 6 سال کے ہیں، وہ کس طرح سے ماں کے جسد کو اٹھائے؟ یہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ 2 ہاتھ خبر سے بلند ہوئے، نبی اکرم کے ہاتھ تھے، اور کہتے تھے الیہ الیہ، یہ جو امانت علی میں نے تم کو دی تھی اسے لوٹا دو۔ لیکن جب یہ میں امانت تمہیں دیا تھا یہ امانت سالم تھی، لیکن اب یہ امانت پر کتنے داغ اور کتنے زخم ہیں۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین خود نہج البلاغہ میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اے نبی، اللہ کے نبی، جب فاطمہ تمہارے پاس آئے تو فاطمہ سے یہ ضرور سوال کرنا کہ امت نے کتنے ظلم کیے ہیں فاطمہ کے اوپر، کیونکہ فاطمہ نے مجھے نہیں بتلایا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، بالاخص حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا، ہمارے عبادات اور صیام کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، بالاخص حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا، اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھ کو واسطہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا، ہمارے مرحومین جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کو غریق رحمت فرما، اور ان سب کو مہمان خاص سے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا فرما۔ پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے بارے امام کا ظہور جلد از جلد فرما، اور ہم سب کو اور ہمارے عزیز اقارب کو ان کے اعوان اور انصار میں شامل فرما۔ پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، شیعیان امیر المومنین اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مراجع اعظام علماء کرام کو توفیق عطا فرما کہ وہ اسباب تعجیل ظہور کو فراہم کر سکیں۔ پروردگارہ تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بے روزگار ہے، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان کے گھر میں اولاد عطا فرما، اور جن گھروں میں تو نے اولاد فراہم کی ہے ان کی توفیق ہمیں عطا فرما کہ ہم ان کی صحیح تربیت کر سکیں۔ آپ سب مل کے 5 مرتبہ آئے اما یجیبو، بالاخص شفاعت کے لیے جو ریکویسٹ کریں ہیں التماس دعا۔
قضاء الحاجات کے لیے